إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ألا قد قتل الحسين من كربلاء ایک مسائل کا جملہ آج رونے کے لیے رات بھر کافی ہے حسین مار بھی ہے اللہ کا جلوب الحسین حسین فقط مارے نہیں گئے حسین ذبح کر دیے کربلا کے من میں سزا بول دی دیکھو آج 1400 برس بعد سننا اتنا مشکل ہے تصور میں جاؤ دل زینبیہ سے 70 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی تھی کہ بھائی کا قاتل سینے پر بیٹھا ہوا اس نے حسین کی گاڑی کو کھینچ کر سے حسین کا سنگن پر بڑھا دیا اور حسین کشتے شو اور حسین کشتے شو تم بہن کے لیے دیکھنا کس قدر سخت ہے لیکن اس بہن نے ایک اور منظر دیکھا میرا بزرگ کام جاتا اور میرے ساتھ دیکھا صحیح ہے کہ لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے ایک اور کا سپاہی آ گیا کیونکہ کچھ قبیلے والے ہر طرف کے وہاں پر بھی تھے اپنے اپنے جاننے والوں کو قبیلے والوں کو عرب تعصب کی وجہ سے لے گئے یہاں تک کہ بنی ہاشم کے بھی لوگ کی بات آئی تھی ان کے وہ دور کے قبیلے والے وہ بھی تھے آہستہ آہستہ سب کے لاشیں ایک طرف ہوتے گئے ایک بہن دیکھ رہی تھی کہ کوئی آئے گا ایک سیاح کا لاشا اٹھانے کے لیے ایک مزدوروں کا لاشا اٹھانے کے لیے دیکھو میں کیفیت کو بیان کروں بہت روز ہے ماتم کا دن ہے ایسے سینے پر ہاتھ مارنا زور سے یا حسین کہنا ہاتھ مارنا سینے پر زور سے ہاتھ مارنا زور سے یہ جیسے آوازیں آ رہی ہیں نا ویسے گھوڑوں کی اس لیے کہ گھوڑوں کے سوروں میں لوہے کی دال بندی کی حسین کا لاشا کو چلتا رہا حسین کا سینہ کو چل گیا لیکن اب بیوی کو اپنی ذمہ داری بھی اب زینب حسین بھی اب زینب عباس بھی ہے فوراً خیموں میں راحت آئیش لے کے یہ بہت دن آیا خیموں پر حملہ کرنے والی تھی بچوں کو بچانے والی زینب ہے بیویوں کا آسرا زینب ہے مولا سید ساجدری کی حفاظت کرنے والی زینب ہے خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی ایک خیمے سے دوسرے بیوی ایسے بکھر گئی تھی جیسے تسبیح توڑ دی جائے جیسے جانے بکھر جاتے ہیں ویسے علی فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھی ایک خیمہ بن گیا کب بیٹا سجاد چل کر بن جائے یا باہر چلے جائے کب حکیمہ جان کی حفاظت واجب ہے
ایک منزل ہے، دیکھو ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، لیکن ایک بیوی کو ہے، بیوی زینب، کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی چادر کو چھین سکے، کہ خولی یہ نہیں آتا کہ اگر میں تھوڑا دیر سے پہنچا رہے تھے خالی ایک بیوی کے سر پر چادر ہے، میں کیسے پڑھوں کہ اس نے کیسے چادر کو چھینا؟ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت کسی کی نہیں تھی، لیکن سر پر نیزہ مار کر اس نے چادر کو چھیننا چاہا. بیوی نے ایک طرح سے چادر کو تھام لیا، پوری سپاہی ہے لیکن بیوی ضعیفہ ہو چکی ہے، لیکن چادر چھین نہیں سکا، اس لیے کہ بیوی ضعیفہ ضرور ہے لیکن عباس کی بہن ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب. کوئی کہتا ہے میں نے دیکھا کربلا کی زمین پر مجھے پتھر نظر آیا. ارے تو شان غریبہ آ گئی یتیموں کی شام، آ گئی غریبوں کی شام، بے کسوں کی شام، لگتے ہوئے ٹماٹروں کی شام، چھنتی ہوئی باغیوں کی شام. کہتا میں نے کربلا سے پتھر اٹھایا، آگے گزر میں نہیں پڑھ سکوں گا، ہمت نہیں ہے میری. کچھ دیر بعد بیوی کے چہرے اثر سے خون جانے والا شروع ہوا، چادر چھوڑ گئی. بیوی نے خوراک کا رخ کیا، چمڑے کا سر سے چلیے لیکن اب بچوں کو تلاش کرنا ہے، بچے اب نکل گئے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ حسین کو تیر زیادہ مارے گا یا سکینہ کو تماچے زیادہ مارے گا. سلام اس 4 سال کی بچی پر جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا گیا. جی آج آہستہ رونے کی رات نہیں ہے، تو آج بھی آہستہ رونے کا تو پھر اپنا آواز کرو. جو کیسے آواز کے ساتھ رو سکتا ہے، اس لیے کہ آج علی کا تقسیمہ ہے غصہ لینے کے لیے، اپنی بیٹی زینب کو غصہ لینے کے لیے، اپنی پوتی سکینہ کو غصہ لینے کے لیے. ایک بچی ہے کہ اس سے دامن نام لگی ہے. ابھی دیکھا مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی ہے جس کا دامن چل رہا. میں نے آگے بڑھ کر چاہا کہ آنکھ بجا دوں، وہ بچی بہت پیچھے ہٹ گئی. کہتے ہیں میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، جو نام ہے میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا پاس شریعت ہے، کیا کمال ہے، کیا میراث ہے. ہمارا کوئی نام ہے میرے کو ہاتھ نہیں لگا. اس نے کہا نہیں کہ خالی دامن پکڑ کے آنکھ بجانا تھا. جب دامن پکڑ کے آنکھ بجا دی تو اس بچی نے کہا کہ تو کچھ تہذیب معلوم ہوتا ہے. اب تک تو جو بھی آیا سکینہ کو تماشے مارنے والا ہے، چھوڑے لگانے والا ہے. ایک مہربانی کر دے، کیا کوفہ کا پتہ بتا سکتا ہے؟ کیا بیوی کوفہ جا کر کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا نزدیک ہے کوفہ، میرے پاکا کائنات کی مشکل کشا، پاکا سے جا کے کہوں گی کیا کرو؟ کوفہ کے نبی آفر باندھتے تھے، آزاد کی نبی محمد نے فرمایا ہے سلام ان چہروں پر کہ جن کے رنگ بدل گئے، سلام ان چیزوں پر کہ جو ہمارے نام پر ملن ہوتی ہے. آج وہ جیسے ماتم کرتا ہے، آج غریب بن کر بیٹھ رہی ہے، آج علی فاطمہ کی بیٹیاں چلے گئے گھروں میں حمایت کر رہی ہے. وہ بہار و انواز سے ایک روایت ہے، خود دیکھ کے پڑھ رہا روایت، اصل روایت ہے، مجھے معاف کرنا. بیوی سکینہ یہ بچی پتھر کی جانب جا رہی ہے، مجھے معاف کرنا. آپ نے ہمیشہ سنا ہے سکینہ نے تماچے کر، میں آپ کے قلب کو کبھی زخمی نہ کرتا اگر کتاب میں یہ لفظ نہ ہوتا شان غریبہ نہ پڑھوں کا پڑھوں گا. اس شہید اللہ اکبر، اس بچی کو کسی شہید نے پشت سے نیزہ مارا. بیوی منہ کے بعد زمین پر گر پڑی، ایسے گوشوارے چیرے کے کانوں سے لہو جاری ہو گئے. بیوی
بیوی زینب جب پہنچی تھی نا، بیوی زینب تلاش کر رہی ہے، کچھ بچے گم ہو گئے. 7 بچے وہ ہیں کہ جو شان غریبہ گھوڑوں کی ڈاکہ کرے بحال ہوئے. اور میں سے ایک مسلم انڈیا پیر کی یتیم ہے. بیوی زینب پہنچی، انہیں کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ بچی کو اٹھانا چاہا، بدل ایک طرح سے کھا گیا زمین پر. کیا بہن کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون. ان 7 بچوں کو مولانا زین العابدین علیہ السلام نے زین السلام علیہ کے ساتھ دفنایا. کتابوں میں جا کے دیکھیے گا شام غریبہ ہی دفنایا. پتہ ہے کیوں؟ اللہ جانے کیا کیا مسئلے تھے وہ، لیکن مولانا جانتے ہیں نا کل یہ سروں کو کاٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. جی تو ایک 7 بچوں کو، لیکن ایک بچی ایسی ہے کہ جو نظر نہیں آتی. اور بیوی تلاش کریں گے، دیکھا بالکل بے سر کا لاشا ہے نا وہاں پر. اب تو سینے میں جگہ نہیں بنی تھی، پیروں کی طرف سر رکھ کر ایک معصوم سی بچی سو رہی ہے. بیوی زینب تشریف لائی، جیسے بچی کو ہلایا، دیکھو فطرت کی بات ہے، فطرت کی. اس معصوم بچی نے اپنے 2 ہاتھ دونوں چہرے پر رکھ لی. کیا تماشے ہمارے بابا کا نام نہیں بنی؟ کیا بیٹی تیری بھولی تجھے لینے آئی ہے؟ تو اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کیا بڑی اللہ یا شیرن تماشے مارا تھا؟ میں مختل کی طرف ہو گئی، بابا کے لاشے سے آواز آئی، الہی آئے الہی آئے. بابا نے جو شروع کے تماشوں سے بتا ہوگا میں موتی باپ کے لاشے پر، تو بابا نے فرمایا، بابا نے بیسر کے لاشے سے آواز آئی کہ نہیں تکوفی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، ایک بار تذکیرے سے پھر بابا وہی اٹھا ہوئی. بیٹی سکینہ جب جانا نا بازار کے اوپر شام میں، کوئی ہمارا چاہنے والا مل جائے نا، اس سے کہنا جب بھی کبھی میٹھا پانی پینا نا تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا. اور اہل عشقیوں خاص تو کربلا کے میدان میں ہوتے، تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اللہ اکبر. بیوی شہزادی کو لے کر آئے. اب جلے ہوئے خیموں کی رات میں سہنے ہوئے بچے بھی ہیں، سہدانیاں بھی ہیں کہ وہاں یزیدیوں کے یہاں پر جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ اب حسین کے بچوں کو پانی دلواؤ ورنہ بچے بن جائیں گے. اب ہم یہ نہیں برداشت کریں گے، بچوں کو پانی دلواؤ. لیکن ہر بیوی دوسرے سے، ہر عورت دوسری عورت سے کہتی ہے کہ میں کیسے جاؤں پانی لے کر، میرے شوہر نے تو وہی اکبر کے کلیچے میں بچی ماری ہے. کوئی عورت کہتی ہے کہ میرے باپ نے جو قاسم کے پہلو پر مارا. حضرت خود علیہ السلام کی زوجہ تھی، ان کے پاس آئی یہ ساری بیویاں، کہا یہ حاضری ہے کچھ، حاضری لے کر حضرت خود کی زوجہ جیسی بیوی زینب کے پاس آئی نا، بیوی زینب نے فرمایا کہ اے زوجہ خود سب سے پہلے تو میں تمہیں خود کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں. کبھی میں تو حسین کی شہادت کا پرسہ دینے آئی، میں تو عباس کی شہادت کا پرسہ دینے آئی. بیوی یہ پانی ہے تو کہنے مجھے پانی نہیں پینا، اب مجھے پانی نہیں پینا. امام سید الساجدین علیہ السلام آگے بڑھے کہ بھوکی اماں یہ پانی پی لیجیے گا. کہنے میرا سجاد حسین کیسا مارا جائے مجھے پانی نہیں پینا. اب زینب حسین کے بعد زینب کو پانی نہیں پینا. کہ بھوکی اماں ذرا آسمانوں کی طرف تو دیکھیے گا. مولانا اظہر حسین دہلوی صاحب روایت کو پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ بیوی نے آسمانوں کی طرف دیکھا، امام حسین حوضے پاسے کو تشریف فرما ہے. رسول اللہ آگے بڑھے، اے میرے پیارے نواسے حسین امتحان پورا ہو گیا، پانی پی لے. اے نانا جان ہے پانی نہیں ہوگا. میرے جان کو 3 دن کا پیاسا ہے، پانی پی لے. کیا بابا میں پانی نہیں پی ہوگا؟ سیدہ شباب اہل جنت واپس آگے بڑھے کہ بھیا میں پانی نہیں پی ہوگا. ہم یہ کہ حسین کی بڑھائی کیا میرے جان حسین تیری ماں تجھے آج ایسا نہیں دے سکتی. کیا اللہ جب تک
وہ جانے کے خود نہیں دیا پہلے آئی بی بی سکینہ کے پاس کیا بیوی کیا سکینہ بیٹی ہے پانی پی لو پانی آ گیا چاچا چاچا کافی واپس آ گئے کیا چاچا تو شادی لگا کر سو گیا لیکن یہ پانی آیا بیوی نے پانی لیا مکر کی طرف دوڑنا شروع کیا مکر کی طرف دوڑ رہی تھی بیوی مکر کیوں نہ رہے کہ آپ نے فرمایا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پانی دیا جاتا ہے میرا علی اصغر سب سے چھوٹا تین دن کا کیسا ہو رہا ہے ایک منزل اور آگے دیکھو اس سے زیادہ تو نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے عجب کریا ہے خدا نے کیسا عجب کریا ہے کہ آپ کے ہاتھ بندے میں تو میرے بھی ہاتھ بندے میں تھوڑا مجھے پڑھنے دینا میرے بھائی مجھے پتا ہے پہلے حرمین کو ذرا سوچو ایک طرف آج تو کرسا دینے کی رات ہے نا سوچو غازی عباس کے حرم میں ہو اور وہاں سکینہ میں جبتے ہوئے تماشوں کا کرسا دے رہے ہو اے غازی آج ہمارے لیے سننا اتنا مشکل ہے قرآن قرآن کا لاشد ہو آم کی بھتیجی کی ہر تماشے پر بات کو بات میں بتایا میرے بچے چاہا آنے کی چاہا اب بی بی جلد خیمہ پر وہاں پر رات میں تشریف فرما ہے کہ راج کوفہ سے ایک سوال آتا ہوا نظر آیا دیکھو جب تک کہ مسائل کی وجہ شان غریبہ پوری نہیں ہوتی بی بی زینب سلام اللہ نے کہا کہ دیکھ اگر تو ہمیں کچھ لوٹنے کے لیے آیا کیونکہ سارا خواب لوٹا جا چکا تھا کوئی بالیاں لے کر چلا گیا کوئی چادریں لے کر چلا گیا کوئی عابد بیمار کا بستر لے کر چلا گیا سارا خواب لوٹا جا چکا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا وہ اور مزید قریب آیا کہ دیکھ میں تجھے نبی کی نواسی بن کر کہتے ہوں قریب نہ میرے بچے ابھی میرے سہمے میں بیٹھے ہیں وہ اور مزید قریب آ رہا میں تجھے علی کی بیٹی بن کر کہتی ہوں اور قریب نہ رہا وہ جب اور قریب آ رہا تو مطلب بیوی کو چلا ہوا گیا آج شخص گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہا مجھے پناہ قبول سمجھ لیا میں حسین کی بہن ہوں عباس کی بہن ہوں خبردار اس سے آگے نہ بڑھنا کہاں رونے مجھے تو باپ یہاں بیٹھے اللہ نے ہم کو بیٹی عطا کی ہے اللہ اکبر آنے والے نے چہرے سے لکھا پاتا بیوی کو اپنا بابا لگاؤ بیوی نے فریاد کی اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا بیوی نے فریاد کی ایک اور بات بیان کرتے جیسے ہی مولا علی کو دیکھا تو چلتے ہوئے الٹے قدم پر چلنا شروع کیا جیسے چلے ہوئے خیمہ کی رات میں میں ڈھونڈ رہی ہوں بیوی نے کہا شہزادی آپ کا بابا آ رہا ہے کیا تلاش کر رہی ہے کبھی بیویوں زینب کبھی باپ کے سامنے میں چادر لے گئی کسی کے پاس کو چادر کا ٹکڑا بچاؤ زینب اپنے سر میں ڈال لے میں کہوں گا بیوی ابھی تو شام ہے غریب ہے ابھی تو آپ کے بابا ہے کل کوفے کا بازار شام کا بازار علی کو خاطر آگے رہی ہے ایک مطلب دیکھو اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا میں جملہ کہتا ہوں السلام سلام کیا تھا آج نے پوچھا تھا انت اخی حسین کیا تو ہی میرا بھائی حسین لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی روایت تو اتنی ہی ہے عجب نہیں لاشا حسین سے آواز آئی انتی اختی جانا کیا تو ہی میری بہن زینب کبھی حسین نے بے چارہ نہیں دیکھا
ابھی لوگ نے بنا نہیں کیا. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا امام حسین جزا عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہ میں آپ پر ہے. اور میں ایک جملہ اشرف محرم میں بھی کہا تھا, اس کو دوہرا رہا ہوں, مسائل تو وہی ہے. اگر بہت زیادہ دل پر یہ احساس ہو تو پھر رونا کہ کس کو غصہ دے رہے ہو. شام سے بیوی آئی ہے نا غصہ دے رہے آج, تو ان کی دور میں 4 سال کی بچی ہے. یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ وہ بھی اماں کر کے یا عباس کہتا ہے کہ وہ تماشے تو نہیں مارتا ہے, کوئی قاضیانہ تو نہیں لگاتا ہے. دیکھا کہ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے سنا ہوتا ہے. عباس قرآن پر گئے واپس نہیں آئے, شکینہ شام میں گئی سلطان شام سے واپس نہیں آئے. چچا بھتیجی ہمیشہ کے لیے سنا ہوتا ہے. آپ نے جملہ ایک شاندہ کہ کیا کر کے مساف ہوگا بات تمام کر رہا ہوں جس کے دل میں جتنا دم ہے. ایک ذاکر کے 40 سال پہلے کی بات ہے تقریباً, مولانا غازی عباس کے حرم میں کہتے ہیں کہ مولا آپ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا, ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کوئی ایک آپ کی جانب سے ہدیہ مجھے دے دے تو مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کی جانب سے عطا ہو سکتا ہے. حرم کے خادم نے آ کر کہا کہ اصل قبر عباس میں چلنا چاہو گے؟ میں نے کہا مولا کتنے قریب اتنے قریب ہے, میں نے مانگا تھا کہ فوراً عطا کر دیا. کہتے ہیں اصل قبر عباس پر گئے, ہمارے ساتھ تو 9 سادات بھی تھے, ہمارا وجود کام رہا تھا. مولا عباس کے اصل قبر کو دیکھ کر جملہ میں کہوں کیوں, اس لیے کہ شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس اور سب سے چھوٹی قبر ہے ابوالفضل عباس. اتنی تلواریں مالک ہیں کہ عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مولا زین العابدین نے چادر میں رکھ کر عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو مولا قبر میں اترے تھے. یہی حق ہے کہ یہ کا کہتے ہیں ہمارا وجود کام رہا تھا. وہاں پر ایک حرم کا خادم آیا, اس نے کہا کہ یہ قبر عباس کا پانی ہے جو پانی آج تک بہ رہا ہے نا, یہ پانی لے لو اور جانا مریضوں کو پلانا شفا یاب ہوں گے. کہتے ہم نے تھوڑی تھوڑی سی شیشیوں میں پانی لے لیا. ایک ہمارے ساتھ ایک اور سید تھے, اس کے پاس ایک بہت بڑا سا مشکیزہ تھا. تو میں کہا پانی بھر لوں, کہا جتنا آج پانی بھرنا چاہتا بھر لیں, قبر عباس میں پانی کی کمی نہیں ہے. وہ پانی بھر کے باہر آئے. آپ نے تو اتنا سارا پانی ماشاءاللہ اپنے لیے آئے, تو آج جانا ظاہروں کو, مریضوں کو, بیماروں کو پلانا شفا یاب ہوں گے. اس نے کہا کہ نہیں, میں اس پانی کو لے کر اپنے شہر کو نہیں جا رہا ہوں. آخر جو آگے شامل غریبہ کا دل پتہ نہیں کون بن جا رہا ہے. اس نے کہا میں پانی کو لے کر اپنے وطن تھوڑی جا رہا ہوں. پتہ اس پانی کو لے کر کہاں پہنچا, وہ شام میں چھوٹی بیوی کے یا سیدی یا